کرسمس کے دن بھی اسرائیلی جاری رہی اور پھر بھی غزہ میں ریلنٹس بامبنگ کا جو ہے وہ سلسلہ نہیں رکا. ایٹ لیسٹ 10 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے خان یونس کیمپ میں اور ایک ہی خاندان کے 9 لوگ شہید کیے گئے فلسطینی جبائلہ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے. فیوز نیٹ نام کی آرگنائزیشن جس کو فیمن ارلی وارننگ سسٹم نیٹ ورک کہا جاتا ہے، یہ ایک US ایجنسی ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی. انہوں نے ایک بہت ہی تشویشناک رپورٹ جو ہے یہ سامنے لے کر آئے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں فیمن انیویٹیبل ہے. انفیکٹ فیمن شروع ہو چکا ہے. لیکن ان پرٹیکولرلی جو ناردرن غزہ کا علاقہ ہے وہاں پہ تو انہوں نے کہا بہت یا تو فیمن آلریڈی ہو چکا ہے یا ہم بہت قریب ہیں اس کے جو ہے. تو ہم آپ کو اس رپورٹ کی ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے. آلدو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے آلریڈی اس کی تردید آ گئی ہے اور ظاہر سی بات ہے جو اس طرح کے تمام جو ان کی تردید کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. جو ان کے ناظرین جو امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل کے لیے جیکب لو، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیمن وارننگ ہے یہ ارسپانسبل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسیسمنٹ جو ہے فیوز نیٹ والوں کی وہ جو ہے انہوں نے بہت ہی کوئی آؤٹ ڈیٹڈ اور ان ایکوریٹ انفارمیشن کے بنیاد پر بیس کی تھی. لیکن ناظرین اگر آپ فیوز نیٹ کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی میں غزہ میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے. اور ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ناظرین جو گلوبل سٹینڈرڈ اس وقت موجود ہے کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جب قحط سالی سے کتنی اموات ہوں تو اس کو فیمن کہا جاتا ہے. ناظرین 10,000 اگر اموات ہوں تو اس کو پھر فیمن کہا جاتا ہے. اور جو غزہ کے جو زمینی حالات دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ فیمن وہاں پہ واقعی میں شروع ہو چکا ہے. بھوک اور غذائی قلت کا شکار بہت سارے بچے ہیں. ہم نے انفیکٹ اپنے پروگرام میں بھی کور کیا تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں پچھلے کئی سالوں میں سب سے کم امدادی جو سامان پہنچا تھا. اور ہم نے یہ بھی کور کیا تھا کہ کس طرح اسرائیل نے اونروا جیسی آرگنائزیشن جس کا کام ہے ریلیف گڈز وہاں پہنچانا اس پہ پابندی لگائی. ٹو بی پریسائز اکتوبر 2 سے لے کے اکتوبر 31 تک صرف 130 یا 135 میٹرک ٹنز آف فوڈ جو ہے وہ پہنچا تھا. اور یہ 5% سے بھی کم لوگوں کی جو ہے وہ غذائی صورتحال کو متاثر کر رہا ہے. مطلب کہ 5% سے بھی کم لوگوں کو کھانا مل رہا ہے اس پورے اکتوبر کے مہینے. اور پچھلے 2.5 مہینے میں صرف ناظرین اقوام متحدہ کے صرف 9 ٹرک جا سکیں غزہ میں. اور جو کمپلیٹ ٹوٹل بلاکڈ ہے اس وقت جو اسرائیل کی جانب سے ایک بہت یہ کہتے ہیں اندھوناک ایک یہ سانحہ پیش آ رہا ہے اس وقت غزہ میں. ٹوٹل بلاکڈ ہے جو ریلیف اور امدادی سامان ہے، کھانے کی چیزیں، اور اس سے جو ہے بہت زیادہ شدید ترین متاثر ہو رہا ہے غزہ کا علاقہ. اور فیوز نیٹ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی پالیسی چینج نہیں ہوتی بلاکیڈ کے حوالے سے تو کم از کم 2 سے لے کے 15 لوگ ہر دن ان کی شہادت ہوگی. ہر دن ایٹ لیسٹ 15 لوگ جو ہے وہ وفات پائیں گے just because Israel is not allowing any food trucks, any aid trucks to reach غزہ. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ فیوز نیٹ اصل میں ہے کیا، کیوں یہ ادارہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کریڈیبل ہے کہ ان کی رپورٹ کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. یہاں بات کریں کہ فیوز نیٹ خود امریکہ نے ہی قائم کیا تھا. یہ ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے جو 1980s میں بنائی گئی تھی اور یہ خاص طور پر اس رپورٹ میں فوکس کرے ہیں جبائلہ، بیت لحیہ اور بیت حنون کے علاقوں پر جو غزہ میں اس وقت واقع ہیں، جہاں سب سے زیادہ اسرائیل کی جارحیت جو ہے فوکسڈ ہے. انہوں نے ایک 5 ٹیئر کلاسیفیکیشن سسٹم بنایا ہے جس کی بیسس پہ یہ بتاتے ہیں کہ کیا جو ہے غذائی صورتحال اتنی بری ہو گئی ہے کہ اس کو فیمن کنسیڈر کیا جائے. تو کچھ جو ہے دنوں پہلے تک یہ انشور تھے کہ کیا یہ اس کے ہائیسٹ لیول جس کو IPC فیز 5 کہتے ہیں اس تک پہنچ گئے یا نہیں. لیکن آج جو ہے ان کا اعلان ہو گیا ہے کہ IPC فیز 5 کو سرپاس کر چکا ہے نارتھ غزہ گورنمنٹ. اور اب اگر یہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو کم از کم بھی 15 لوگ ہر دن ہلاک ہوتے رہیں گے. بالکل جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ فیوز نیٹ کے مطابق بالکل جو کرٹیکل لیولز ہوتے ہیں ایک فیمن کے وہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں آلریڈی، وچ از ناظرین یہ بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے. اور اگر یہی صورتحال جاری رہی تو اسی طرح لگتے بچے اور اسپیشلی بوڑھے جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں. میں بلکہ پڑھ رہا تھا جو انٹرنیشنل ایڈوکیسی اس وقت سیز فائر کی ہو رہی ہے تو جو سنڈی مکین ہے ہیڈ آف دا UN ورلڈ فوڈ پروگرام، انہوں نے ایک امیڈیٹ سیز فائر کے لیے جو ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے تاکہ جو ہے امدادی سامان اور جو باقی ریلیف گڈز ہیں وہ فلسطین کے اور غزہ اسپیشلی ناردرن غزہ کے لوگوں کو پہنچ سکے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری انٹرنیشنل ورلڈ اسرائیل پہ پریشر ڈالے کہ اس صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ
اور جو تمام لوگ ہیں ان تک ریلیونٹ سامان کی ترسیل ہو سکے. کیونکہ آپ نے ورلڈ فوڈ پروگرام کی بات کی تو یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام بھی اس رپورٹ کو جو ہے وہ اس سے سہمت ہے اور اگری کرتا ہے. ان فیکٹ دے ایڈ آن ٹو اٹ اینڈ دے سے کہ نومبر میں تو صرف 130 سے 135 میٹرک ٹنز ایٹ لیسٹ پہنچ گئے تھے, لیکن موسٹ آف اکتوبر ایک ٹرک بھی نہیں پہنچا تھا. اور اس کو جب ہم مد نظر رکھیں تو ہمیں یہ بھی یہاں مینشن کرنا ضروری ہے کہ 800 لوگ ہیں اس وقت بیت حنون میں, اور ٹوٹل اس رپورٹ کے تحت 15,000 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت نارتھ غازہ میں پھنس گئے ہیں اور ان تک کسی قسم کی جو ہے وہ غذائی جو ہے وہ ایڈ نہیں پہنچ رہی, کوئی قسم کی فوڈ ٹرکس ان تک نہیں پہنچ رہے. اور اب ناردرن غازہ میں اس قسم کا بلاکیڈ ہے, لیکن اوبویسلی دنیا ایز یوزول اس پوری چیز کے اوپر خاموش ہے. انفیکٹ جو لوگ بول بھی رہے ہیں ان کو خاموش کیا جا رہا ہے بائی سیئنگ that this report is irresponsible. بالکل دیکھیں, جو جیکب لو ہیں جو امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل کے, انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے. اتنی ناظرین یہ تکلیف دہ بات ہے کہ پٹی کے اس طرف وہاں پہ کھانے کے ٹرکس پچھلے 2.5 ماہ میں صرف اقوام متحدہ کے صرف 9 ٹرکس پہنچ سکے, اور بارڈر کے جو دوسرے سائڈ ہے وہاں پہ اربہ ڈالر کا اسلحہ امریکہ اور جو ویسٹ کی طرف سے پرٹیکولرلی انفٹڈ ایکسیس ہے اسرائیل کو دیا جا رہا ہے کہ وہ بلکتے اور معصوم فلسطینیوں پر جارحیت اپنی جاری رکھیں. اینڈ واٹس ورس اس کے ہم نے پہلے بھی ناظرین کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جو ٹرکس پہنچ بھی رہے ہیں کسی نہ کسی طرح ان تمام آبسٹیکلس کو عبور کرتے ہوئے, ان کو بھی لوٹا جا رہا ہے. IDF کے جو فورسز ہیں ان ٹرکس کو لوٹ رہے ہیں, اور اس میں سے 8 پیکٹس کو جو ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں جو اسی ٹرکس کے تھرو ایک اور اس کے بڑے واضح شواہد موجود ہیں, ہم نے اپنے پروگرام میں بھی پہلے ڈسکس کیے ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو UN پاورڈ یا UN فنڈڈ اب جو بھی ادارے ہیں ان کو امریکنز اور اسرائیلیوں نے اس طرح ریجیکٹ کر دیا ہے کہ جیسے انہوں نے خود قائم کیے ہی نہیں تھے. تو اب بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال ہے کہ کتنی بھی ڈیٹا, کتنے بھی اسٹیٹسٹکس, کتنا بھی شواہد سامنے آ جائیں, لیکن ہمیں کوئی پالیسی میں چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. انہوں نے تو انفیکٹ UN ٹیمز کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے, ریڈ کراس کی ٹیمز کو حملوں کا نشانہ بنایا, ڈاکٹرز, ٹیچرز اور تمام لوگ جو اس ہیومینیٹیرین کرائسس میں اپنا رول کوئی بہتر پلے کر سکتے ہیں. اسرائیل نے ہر کوشش کی ہے کہ ان کا راستہ روکا جائے. UNRWA کو بین کر کے اس سے زیادہ بڑی بری بات کیا ہو سکتی ہے. UNRWA کو بھی بین کیا, اور جو بھی یہ پیس کیپنگ فورسز اس وقت لبنان میں موجود ہیں, یونیفل, یہ سب ان کا اوپر بھی اٹیکس جاری ہے. تو اٹ سیمس لائک کہ ہیومینیٹیرین ایڈ یا ہیومینیٹیرین نوشن, کسی بھی قسم کا ہیومینیٹیرین کانسیپٹ جو ہے وہ اسرائیلی اور ویسٹرن سویلائزیشن میں تقریباً ختم ہو چکا ہے. اور جو یہ فیوز نیٹ آرگنائزیشن ہے ناظرین, اس کی طرف سے رپورٹ آنا یہ بہت کریڈیبل ایک آرگنائزیشن, اور یہ بہت تشویشناک عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا ہیٹی میں جب آپ کو ارتھ کویک آیا تھا تو فیوز نیٹ کی رپورٹ ہی بہت زیادہ کریڈیبل تھی, جو انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ وہاں پہ غذائی قلت کی وجہ سے بڑا انسانی سانحہ درپیش ہے اور دنیا کو پھر وہاں پہ جو تھوڑی بہت ایڈ گئی تھی. تو ناظرین اب دوبارہ یہ موقع ہے کہ لوگوں جو ہے اس ہوش کے ناخن لیں, اسپیشلی جو ڈیولپ ورلڈ ہے, جو اسرائیل کے پلڑے میں انہوں نے پورا اپنا سپورٹ ڈالا ہوا ہے, اور وہ بلکتے فلسطینی لوگوں کی ہیلپ کریں, ان تک امداد پہنچانا ہے. اس وقت یہ اب بات فلسطین اسرائیل کی انسانیت کی بات ہے کہ اچھا, سینسرشپ کا آپ عالم دیکھیں ذرا کہ جیسے ہی جو ہے وہ رپورٹ کی تردید سامنے آئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے, اس کے فوراً ہی بعد یہ رپورٹ ان کی ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہے. تو مطلب لیک آف ٹرانسپیرنسی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ظلم جاری رہے اور اس پہ کوئی رپورٹنگ نہ ہو اور اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. ایگزیکٹلی, انفیکٹ جب میں اس رپورٹ کو میں نے جب تھوڑے ٹائم کے بعد ایکسیس کرنے کی دوبارہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے کوشش کی گئی تو اس میں بڑا کلیئر ایک میسج تھا کہ access denied and you're not authorized to access this report. ناظرین, یہ اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ اسرائیل کرائمز, کیمیکل ویپنز اور ہر طرح کے انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے, اور اگر کوئی اس کی نشاندہی کر رہا ہے یا وہاں پہ کوئی غذائی قلت کی جو نشاندہی کر رہا ہے اس کی جو زبان بندی کی جا رہی ہے, which is very unfortunate. ہمیں امید تو ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ عالمی طاقتیں اس پہ اپنا رول پلے کریں, جنگ بندی کروائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.